بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی بیٹی تھی۔ وہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت حارث بن نوفل نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر دونوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کی عورتوں نے کہا، تمہارے باپ ابو لہب کی بدبختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک سورہ نازل فرمائی جس میں ان کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ ہے، اس لیے تمہاری ہجرت سے تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میرے خاندان والوں کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو تمہیں غصہ دلائے گا اللہ کو بھی ان پر غصہ آئے گا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ حضرت درہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اس کے باوجود بغیر کسی پرواہ کیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو جدہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ محدثین نے ان سے کچھ حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشین گوئی۔ حضرت انیسہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میرے والد حضرت زید بن ارقم بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری تو اتنی زیادہ خطرناک نہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں، لیکن میری وفات کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہوگی، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب تو میں ثواب کی امید رکھوں گا اور صبر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے روشنی ختم ہو گئی۔ پھر کچھ مدت بعد اللہ نے ان کی بینائی واپس کر دی اور پھر وفات پائی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دشمن سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف یا ڈر محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، تقوی اور حسن اخلاق کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی نہیں جانتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کان بجنے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا کان بجے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود بھیجے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ آخرت کا معاملہ نہایت سخت ہے، اور نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔